الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دینی باتیں بتائیے، وعظ و نصیحت کیجیے، دینی باتوں سے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ کیا ہے تو۔ آج تھوڑی سی بات ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکم مانو اللہ کا، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں امیر ہے فقہا ہیں ان کی اتباع کرو۔ اور بھی بہت سے دلائل ہیں، مختصر بتا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کر کے صحابہ کو دے دیے، اللہ سے لے کر کے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پورا دین فیوس تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں اہل قرآن ہوں، اس سے کہا گیا کہ اہل قرآن جو تم ہو تو یہ بتا دو کہ فجر میں کئے رکعت ہے؟ تو 2 رکعت۔ تو اس کی دلیل دکھا دو قرآن شریف سے۔ ظہر میں کئے رکعت فرض ہے؟ تو 4۔ اس کی دلیل دکھا دو قرآن سے۔ چپ۔ اصل میں کئے رکعت فرض ہے؟ تو 4۔ دکھا دو قرآن شریف سے۔ چپ۔ مغرب میں کتنی رکعت فرض ہے؟ 3۔ بتا دکھا دو قرآن شریف سے۔ چپ۔ اسی طریقے سے عشاء میں کتنے فرض ہیں؟ تو 4۔ 3 واجب، دکھا دو قرآن سے۔ چپ۔ اس طریقے سے قرآن اور حدیث اور اجماع قیاس، چاروں چیزیں مل کر کے شریعت بنتی ہیں۔ پورا دین لگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے دیا، صحابہ پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیا۔ لکھت کا دور نہیں تھا، یعنی لکھنے کا دور نہیں تھا۔ ایک بھی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ملتی ہے لکھی ہوئی ہاتھ کی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی صحابہ کی لکھی ہوئی نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے جو لکھت کے ساتھ پورا دین دیے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال صحابہ کی صحبت پائی ہے، 80 صحابہ کی صحبت پائی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سب مریدوں سے پوچھا کہ بھائی اپنا اپنا سلسلہ سب بتاؤ، اپنا بتایا، کہا میرا بتاؤ، تو بتایا۔ کہا کہ ہم سب حنفی ہیں، تو ہاں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ سلسلہ بتاؤ، تو سب خاموش۔ کہا کہ اتنا چھوٹا سلسلہ نسب تم کو معلوم نہیں ہے؟ نعمان بن ثابت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ، ایک واسطے سے حضور تک پہنچ جاتے ہیں بس۔ ان کی سند جتنی مضبوط ہے کسی کی نہیں ہے۔ ابھی فی الحال کل کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ ایک عورت نے سوال کیا، ایک مولانا سے ایک مسئلہ بتائیے۔ تو مولانا صاحب تھے غیر مقلد، انہوں نے کہا کہ امی ہم مسئلہ حدیث سے بتائیں یا امام حنیفہ رحمۃ اللہ قول بتائیں؟ تو کہا بیٹا امام حنیفہ رحمۃ اللہ قول بتاؤ۔ کہا کہ امی حدیث کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو کہا بیٹا جتنے حدیث کو امام حنیفہ نے سمجھا ہے اتنا تم نہیں سمجھے ہو بیٹا، اس لیے انہی کا قول ہم کو بتاؤ۔ تو پھر انہی کا قول بتایا تو خوشی خوشی چلی گئی۔ آج بھی اللہ کا فضل ہے، حدیث میں ناسخ منسوخ ہے، قرآن شریف میں بھی ناسخ منسوخ ہے، یعنی بہت سی بات پر عمل ہے، بہت تلاوت میں ہے، عمل میں نہیں ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، اس لیے مختصر بتا دیتے ہیں۔ لیکن سنت میں ناسخ منسوخ نہیں ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا، صحابہ نے جس کام کو کیا، وہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، کہ میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ علیکم بحدیثی و حدیث خلفاء راشدین، اس لیے کہ حدیث میں بہت اختلاف ہے۔ صرف نماز کی حدیثیں 50,000 ہے، اور قرآن شریف کیسے پڑھا جائے اس کی حدیثیں 40,000 ہیں۔ آدمی صرف حدیث کو دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا، پھر کون سا معنی کہاں مراد ہے، ایک ایک لفظ کے 10 ترجمہ ہوتا ہے، کسی کا 15، کسی کا 20، کسی کا 50، کسی کا 5، کسی کا 2، کون سا لفظ کہاں پر مراد ہے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فقہائی کرام سمجھتے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے جی۔ تو اس طریقے سے سنت میں ناسخ منسوخ نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کوفہ کے، لیکن پڑھے ہیں مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، 4 جگہ پڑھے ہیں۔ 4,500 استاد ہے ان کا، دن رات دین کی خاطر کھپا دیا، پوری زندگی دین میں لگا دیا، بہت محنت مجاہدہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے صحابہ کو دیے، صحابہ پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو قرآن شریف کو سامنے رکھا، حدیث شریف کو سامنے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی کو بھی سامنے رکھا۔ حضور کے زمانے میں حضور کا بھی فتاوی تھا، بڑی جماعت ایک فتاوی لکھنے والی تھی، تو سب حضور کے زمانے میں تو سب فتاوی کو سامنے رکھا، زندگی گزارتے رہے۔ کوئی مسئلہ ایسا آیا کہ جو اس میں وضاحت نہیں ملی، یہ بھی مجتہد تھے، انہوں نے غور و فکر کر کے فتویٰ لکھا، تو اس پر عمل کیا۔ پھر ان کے جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، زندگی میں بنا دیا۔ تو کچھ لوگ، ایک آدمی نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ بہت سخت ہے، کہا نا دین کے معاملے میں سخت ہے، بس ندائی سے بہت نرم دل ہے، ہم ساتھ رہ چکے ہیں، اس لیے تم کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے عمر ہی ہوتے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجتہد تھے، تو انہوں نے جب خلیفہ بنے تو اپنے قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا، حضور نے فتاوی کو، ابو بکر صدیق کے فتاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی کو، اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے مسئلے ایسے آئے جو اس میں وضاحت نہیں ملی، تو انہوں نے بھی مجتہد تھے، انہوں نے بھی غور و فکر کر کے قیاس کیا، فتویٰ لکھا، اس پر بھی عمل کرتے رہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، دونوں نے بھی قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا، ابو بکر صدیق کے فتاوی کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتاوی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی کو، عثمان غنی کے فتاوی کو، پھر جو ہے کہ سب کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ بہت سے مسئلے ایسے آئے جو اس میں وضاحت نہیں ملی، تینوں نے بھی فتویٰ لکھا، اس پر عمل کرتے رہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طریقے سے گھیر کر کے مارا گیا تھا، حالانکہ تقریباً 100 آدمی تھے، چاہتے تو صحابہ نے کہا بھی کہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، کہا کہ آپ جو ختم کرو گے تو آپ پر بھی دوبارہ کرے گا، ہم چاہتے ہیں ہماری وجہ سے کسی کی تکلیف نہ ہو، کہا فوج کو بلا لیجیے، کہا کہ وہ بھی آئے گی تو محبوب کو تکلیف ہوگی، ہلہ چلہ ہوگا، اس لیے جو کر رہا کرنا۔ 40 دن گھیرے رکھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، گھر میں گھس کر کے مار دیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس پر خون پڑا، قرآن ان کے شہادت کی گواہی قرآن شریف دے گا۔ سمرسیبل گھر میں بھی نہیں تھا اس زمانے میں، روزہ رکھتے تھے، دن رات قرآن، نماز قرآن، بس اسی میں لگے رہتے تھے۔ شہید کر دیے گا، تو مشورے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی نشاندہی کی تھی، دارالخلافہ کوفہ ہونا چاہیے، وہاں علم کا مرکز ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے وہاں، تو عمر فاروق نے کہا کہ اس کی ضرورت تو ہم کو ہے، لیکن وہاں بھی ضرورت ہے، بھیج دیا، پورے کوفے کو علم سے بھر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ بنا وہی کوفہ میں، علی رضی اللہ عنہ بھی قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا، حضور فتاوی کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتاوی کو، عمر فاروق رضی اللہ فتاوی کو، عثمان غنی رضی اللہ فتاوی کو، اور سب کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ بہت سے مسئلے ایسے جو اس سب میں وضاحت نہیں ملی، یہ بھی مجتہد تھے، انہوں نے بھی غور و فکر کیا، فتویٰ لکھا، اس پر عمل کرتے رہے۔ اسی جگہ اللہ کی شان، پھر حسن حسین ہے، بہت تفصیل ہے، مختصر یہ، اسی جگہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ پیدا ہو گئے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی ملا، حدیث تو مرشدی تھا، ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتاوی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتاوی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتاوی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتاوی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتاوی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتاوی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ فتاوی، اور علی رضی اللہ عنہ فتاوی، ساری چیزیں مل گئی، اور ساری چیزوں کی روشنی میں بڑی محنت مجاہدے کے ساتھ، تنہا نہیں، 40 علماء تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، بعض علماء نے کہا کہ 100 ہمیشہ رہتے تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ جب مسائل تیار کرنے کا آیا تو 1000 علماء کی بیٹھک ہوتی تھی، بعض علماء نے کہا، اس طریقے سے بڑی مسجد میں سب لوگ بیٹھک ہوتی تھی، عشاء کے بعد، دن میں کھٹپٹ ہوتا ہے، رات میں ہم لوگ کی بیٹھک ہوگی، تو سب لوگ کی نگرانی میں مسائل لکھے جاتے تھے، جس مسئلے میں سب لوگ متفق ہوتا تھا وہی لکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے پھر اس کے باوجود بھی پھر چیک اپ، جو اس زمانے کے صحابہ تابعین بڑے بڑے چوٹی درجے کے تھے، ان لوگ کو کہا کہ اس کو چیک کر لو، پھر چیک کرا کر کے تب وہ لکھا گیا۔ 12 لاکھ
90,000 مسائل کی روٹی بنا کے چلے گئے، صرف کھانا ہے، لڑنا نہیں ہے اب. تو اس طریقے سے اس کے بعد جو بچا کچھ آتا تھا انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھوا دیا. اس زمانے میں سارے دین کو لکھوا دیا، یعنی عقائد بھی، مسائل بھی، فضائل بھی، ساری چیزیں، لیکن مسائل پر زیادہ محنت کیا. اس کے بعد یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھوایا جو بچا تھا، پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھوا دیا، پھر اس کے مسائل، زیادہ ترین لوگوں نے مسائل پر محنت کیا. پھر اس کے بعد امام احمد حنبل رحمۃ اللہ نے لکھوا دیا. پھر اس کے بعد اس زمانے میں اللہ کی محبت میں سب قرآن یاد کرتے تھے، ادھر محبت میں سب حدیث یاد کرتے تھے، تو اس لیے مسائل پر زیادہ محنت کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ بہت سی حدیثیں ابھی محفوظ نہیں، تو انہوں نے جو بچوں کو دی تو انہوں نے اکٹھا کر دیا. بڑی محنت مجاہدے کے ساتھ، بڑی تفصیل ہے، مختصر بتا دیتے ہیں. پھر امام نسائی رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ، امام نسائی، امام ترمذی، امام طحاوی، امام طحاوی وغیرہ وغیرہ، بڑی محنت کی ہے سب نے. تو دن رات ایک کر کے محنت کر کے ساری شریعت کو متعین کر دیا. 1290 ہجری تک پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب 4 فرقہ چلتے تھے. پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، غور کیا جائے تو پوری دنیا میں، ہم اپنے ویشالی میں ہم رہتے ہیں، تو پورے ویشالی میں ایک بھی مدرسہ مالکی کا نہیں ہے، شافعی کا نہیں ہے، حنبلی کا نہیں ہے. سارے کے سارے مدرسے اللہ کا فضل ہے کہ حنفی کا ہے. بس یہ محنت کرتے ہیں، اب اللہ کا فضل ہے. اب کوئی لڑتے، کسی سے لڑتے بھی نہیں ہے بیچارے. پورے پٹنے میں صرف ایک مدرسہ جو ہے شافعی کا ہے بس. پورے مظفر پور ضلع میں ہم نے دیکھا ایک مدرسہ شافعی کا ہے بس، نہیں تو سب حنفی کا ہے. تو یہ لوگ دن رات ایک کر کے محنت کرتے، اسی کے پیچھے لوگ پڑے رہتے، یہ اچھا نہیں ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ بڑی محنت کیا، مجاہدہ کیا ہے. واقعات بہت تفصیل بتائیں گے تو بہت تفصیل ہو جائے گا. تو مختصر واقع، جو بھی ٹیڑھا مسئلہ یا سیدھا مسئلہ کیسو بھی مسئلہ لے کے جاتا تھا تو سارے مسائل کا حل حضرت کر دیا کرتے تھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے، ان کے پاس ایک آدمی پہنچا، کہا کہ حضرت مکھی گر گئی ہے دودھ میں، کیا کریں؟ دبا کے نکال کے پھینک دو، پی جاؤ دودھ. ایک آدمی کہا کہ حضرت مد مکھی گر گئی ہے. کہا کہ اس کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس کی حدیث ایک بھی نہیں. کہا کہ اس کی حدیث 50 سنا دیا آپ نے، اس کی ایک بھی نہیں ہے. تو ہاں اس کی نہ ہے ہمارے پاس، جاؤ امام حنیفہ کے پاس. ایک کہا کہ اس کی دیکھیے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے حدیث کے استاد تھے. کہا کہ دیکھیے نا حضرت، برنی تدیا، برنی جو ہے کہ جو کاٹ لیتی ہے، برنی گر گئی ہے سبزی میں، کیا کرے؟ کہا نکال کے پھینک دو، یا ہم کو نہیں معلوم ہے پاس، جاؤ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس. ایک کہا کہ اس کی دیکھیے نا حضرت، جگنو گر گیا، جگنو دال میں، کیا کرے؟ تو کہا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، جاؤ امام حنیفہ رحمۃ اللہ. اسی طریقے سے بہت سے لوگ آتے رہے. تو سب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کو بتا دیں، دیکھو علت حدود ہم بتا کے گئے کہ جس میں مکھی کے اندر رگوں میں دوڑنے والا خون نہیں ہے، سب کا مسئلہ ایک ہے، لیکن مکھی کا مسئلہ موجود ہے تو اس کو ڈبا کر کے نکال کے پھینک دو. یا مد مکھی گر جائے، یا جگنو گر جائے، یا جس طریقے سے کھٹمل یا مچھر، کوئی چیز بھی گر جائے، اس میں رگوں میں دوڑنے والا خون اس میں نہیں ہے، تو اس کو نکال کے پھینک دو، کھا لو. تو سب سارے مسائل ایک ہی مطلب بتا دیا. ایک اور آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضرت دیکھیے ہمارا شوہر بہت بڑا ظالم ہے، نمک میں رمضان مبارک کا روزہ ہے، اور جو ہے کہ سامنے کھانا آتا ہے، نمک نہیں رہتا تو بہت پیٹتا ہے، تو ہم تھوڑا سا نمک چیک کر کے تھوک دیا کریں تو میرا روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کہا نہیں ٹوٹے گا. پھر ایک عورت آ گئی، کہا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو بھیجا کہ دیکھیے دن صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، تو بچے کو دودھ پلانا ہے تو دودھ کم ہو جاتا ہے ظہر کے بعد، ہم اپنے منہ میں چبا کے بچوں کو کچھ کھلا دیں تو میرا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ میری ہڈیاں پوچھی ہے مسئلہ. کہا نہیں ٹوٹے گا. تو شاگرد لوگ موجود تھے، کہا کہ حضرت یہ مسئلہ کہاں سے بتا دیا کہ چپ کے تھوک دے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چبا کے منہ میں بچے کھلا دے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کہا قرآن سے بتایا ہے. کس آیت سے بتایا ہے؟ اسی آیت سے بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات ومن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین.
ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، اس طریقے سے فتيمموا صعيدا طيبا، کہ بہت یہ بتا دیا کہ جس آیت میں ہے کہ کسی آدمی کو غسل فرض ہو گیا، مثال کے طور پر کسی آدمی کو غسل فرض ہو گیا، غسل فرض ہونے کے بعد اس کو جو ہے کہ منہ بھر کے کلی بھی کرنا ہے، ناک میں پانی پہنچانا ہے، تب پوری دنیا میں ہر جگہ پانی یکساں نہیں ہے، کہیں میٹھا پانی ہے، کہیں کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے، تو یہاں غسل فرض ہوا وہاں نمکین پانی ہے، اور ایسے وقت میں غسل فرض ہوا کہ سحری کا وقت ختم کے بالکل قریب تھا، تب اس کو غسل فرض ہو گیا، تو اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب روزے کی حالت میں پھر وقت گزر گیا، اب وہ نہائے گا تبھی نماز پڑھے گا، تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ غسل کرے گا، تو وہ نمکین پانی سے کلی کرے گا منہ بھر کے، تو اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں ٹوٹے گا، تو جب منہ بھر کے کلی کرے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نیچے چک کر کے تھوک دے گی جس کا روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ اسی طریقے سے یہ جو ہے کہ منہ میں چبا کر کے بچوں کو کھلا دے گی، اس کا روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ حلق میں جائے گا تب نہ ٹوٹے گا، تو شاگرد سمجھ گئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کہ سارے مسائل، بہت سے مسائل ایسے ہیں، چھوٹا مسئلہ یا بڑا مسئلہ کوئی بھی لے کے آتا تھا تو فوراً حل کر دیتے تھے، ٹیڑھا پکڑا مسئلہ بھی ہوتا تھا تو فوراً حل کر دیتے تھے۔ مشہور واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ بیوی سے انبن ہو گئی، تو انہوں نے کہا دیا کہ اگر تو مجھ سے نہ بولی فجر طلوع سے پہلے یہ بتایا تھا کہ واقعات بہت سے تفصیل ہو جائے گا، اس لیے مختصر بتا دیا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی مسائل، چھوٹا مسئلہ یا بڑا مسئلہ، اندر کا مسئلہ باہر کا مسئلہ، سارے مسائل کو پوچھتے تھے، فوراً جواب دیتے تھے۔ ہم لوگ 18 سال مدرسے میں پڑھ کر کے دین سمجھا ہے، ایک بھی مسئلہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، سب قرآن و حدیث کے آئین مطابق ہے، اور جس کو نہ سمجھ میں آئے تو حنفی علماء سے معلوم کر لے، وہ سمجھا دیں گے، لیکن اپنے سے کہنا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے یہ جانور خنزیر ہے، اس کے سامنے پلاؤ، گوشت، انڈا، کشمش، منقع، پستہ، بادام، اخروٹ، کاجو سب رکھ دو اور تھوڑا پیخانہ رکھو، تو اس کی طبیعت خبیث ہو گئی ہے، خبیث ہے، اللہ نے بنائی ہے، تو پیخانہ ہی کھائے گا، سب کچھ کو چھوڑ دے گا۔ تو ایسی کسی کی طبیعت خبیث ہو جاتی ہے، تو ساری چیزیں موجود ہے، یعنی اچھی اچھی باتیں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لکھ دی ہے علماء، بہت سے علماء کے نام نے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یا امام حنیفہ 12,90,000 مسائل کی روٹی بنا کے چلے گئے ہیں، اس میں سے الٹتا رہے گا، جو اس کے دماغ کے خلاف ہوگا اسی کو اچھالے گا، کہے گا یہ فلاں نے لکھ دیا، جو اچھی بات ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس کے دماغ کے خلاف ہے اسی کو اچھالے گا، اسی کو لوگوں میں بیان کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کا چہرہ بھی ایک لڑکا موبائل میں دکھایا، یہ چہرہ بھی بگڑ چکا ہے، اس کا ظاہر بھی بگڑ جاتا ہے، باطن بھی بگڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا قیامت کی حشر خنزیر کے ساتھ ہوگا، اس لیے اچھائی کو لینا چاہیے، اب جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ سمجھنا چاہیے، اور اختلافی باتوں کو عام میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننا زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔